درود پاک پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں لوگ رہتے ہیں نا یہ لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہم سے محبت کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو دنیا میں رہنے والے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میری ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے محبت کریں اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ تیسری حدیث جب میں نے پڑھی الحمدللہ اس کے بعد کھانا چھوٹ جاتا ہے مبارکہ لیکن درود پاک نہیں چھوٹا۔ اگر تھوڑی سی سوچ ہے نا تو سوچئے گا انشاءاللہ درود پاک کی جو ہے عادت بن جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو میں خود اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ جو کثرت سے درود پاک پڑھے میں خود اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور صلہ کیا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خود محبت کرے۔ جیسا کہ ہمارے صوفی صاحب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرے تھے، میں بھی کوشش کروں گا صرف ایک واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور چھوٹا سا واقعہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کا بیان کر کے اختتام چاہوں گا۔ ایک بار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے لیے سفر اختیار فرمایا۔ تجارت کے لیے آپ نے سفر کیا، راستے میں آپ کو شام ہو گئی، رات ہو گئی، قافلے والوں نے سوچا کہ کیا یہ اچھا ہو جائے مسافر لوگ ہیں کہیں ہم رات بسر کر لیں، سو جائیں صبح دن کو سفر کریں گے۔ تو ایک بستی میں پہنچے تو پوچھا کہ ہمیں رات کو رہائش مل سکتی ہے؟ ہم مسافر لوگ ہیں، مکہ سے آئے ہیں، کیا ہم آپ کے ہاں رات رہ سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے، ہاں ایک راہب ہے فلاں جگہ ہے تم وہاں جاؤ اس کے پاس رہائش کا انتظام ہے۔ سبحان اس کے پاس رہائش کا انتظام ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والے اس راہب کے پاس جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، غلام باہر آتا ہے، پوچھتا ہے کون؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، رات گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں رہائش مل سکتی ہے؟ غلام کہتا ہے رکو میں اپنے راہب سے پوچھ کے آتا ہوں کہ تمہیں رہائش مل سکتی ہے یا نہیں۔ غلام جاتا ہے، بتا دیتا ہے پوری کہانی کس طرح قافلہ آیا ہے، وہ رات گزارنا چاہتا ہے۔ تو راہب پوچھتا ہے جاؤ پوچھ کے آؤ وہ کہاں سے آیا ہے۔ کیا پوچھتا ہے؟ پوچھ کے آؤ وہ کہاں سے آیا ہے۔ غلام آتا ہے، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اسے کہو مکہ سے آیا ہے۔ کہاں سے؟ کہاں سے آیا؟ مکہ سے۔ جیسے اس نے سنا نا مکہ سے قافلہ آیا تو وہ راہب چوک کر جھٹکا لگا اسے، کہتا بھاگ کے جا پوچھ کے اس کا نام کیا ہے، بھاگ کے جا پوچھ کے اس کا نام کیا ہے۔ غلام آتا ہے، نام پوچھتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا نام صدیق ہے۔ کیا نام ہے؟ صدیق۔ تو وہ راہب کہتا فٹ جا اسے بلا کے لا، بلا کے لا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کریں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گیا تو دیکھا وہ راہب جو ہے نا وہ بھوگا سا ہے، بہت بھوگا ہے، ضعیف العمر ہے، اتنا ضعیف ہے کہ اس کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں وہ جھک گئی ہیں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی پلکوں کو اوپر اٹھایا، مجھے دیکھا تو مسکرا دیا۔ یار غار جو اس کے پاس تھے مسکرانا تو تھا نا۔ پوچھتا ہے بیٹا آپ کا نام؟ حضرت صدیق اکبر نام بتاتے ہیں، والد کا نام بتاتے ہیں۔ کہتا ہے یار نشانیاں تو پوری ہو گئی ہیں، اپنا ہاتھ آگے کرنا نا۔ آپ ہاتھ آگے کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا کلائی سے قمیض کو ہٹاتا ہے تو دیکھتے ہیں تنکا لگا ہوا ہے، ایک تنکا لگا ہوا ہے۔ اب راہب کہتے کیسے ہیں یہ سماعت فرما لیں، جو یہودی تھے نا ان کی جو دین کی تشریح کرنے والے ہیں ان کو راہب کہتے ہیں، جیسے ہمارے دین محمدیہ میں
جو عالم ہیں دین کی تشریح کے، جن کو ہم علماء کہتے ہیں، ان کو وہ لوگ راہب کہا کرتے تھے. تو وہ کہتا ہے تجھے مبارک ہو، تو آخری نبی کا غلام ہے، تجھے مبارک ہو. سبحان. یہ واقعہ اس وقت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. آپ نبی نہیں بنے تھے، نبی سے تو پہلے سے تھے لیکن اعلان نہیں فرمایا تھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ راہب کہتا ہے آگے نہیں جا، یہاں سے واپس ہو، مکے جا، بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، وہاں تیری بہت حاجت ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں. جب مکے پہنچے، ابھی مکے کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، ابو جہل مل جاتا ہے اور کہتا ہے اوے تجھے پتہ نہیں تیرے یار نے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا ہے. وہ کہتا ہے میں آخری نبی ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلو میں پوچھتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مل جاتے ہیں، وہ ڈھونڈ لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر عرض کرتے ہیں آقا میں نے سنا ہے کہ آپ نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. میں نے سنا ہے کہ آپ نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں نے دعویٰ کیا ہے. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ پاپے قربان، یا رسول اللہ جو بھی نبی آیا ہے اس نے اپنے نبی ہونے کی کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا ہے. آپ کیا معجزہ دکھانا چاہیں گے؟ آپ کون سا معجزہ دکھائیں گے کہ آپ آخری نبی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اب سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر اتنی بات کافی ہے جو راہب نے تجھے بتائی تھی، یا کوئی اور معجزہ دکھاؤں؟ سبحان اللہ. اتنی بات کافی ہے جو راہب نے تجھے کلائی دیکھ کر بتائی تھی، یا کوئی اور معجزہ دکھاؤں؟ تو پتہ چلا جب راہب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلائی دیکھی تھی، اس وقت کوئی موجود نہیں تھا. تو پتہ چلا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ غیب کا علم بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں غیب کا علم بھی عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غیب کا علم عطا کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ